امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کوئی شخص کو کلمہ بولے اور اس میں 99 احتمال کفر کے ہوں اور ایک احتمال ایمان کا ہو اور اس نے واضح نہ کیا ہو کہ میری مراد کیا ہے، تو صرف احتمال پایا جا رہا ہو، تو اس کے ایمان والے احتمال کو ترجیح دی جائے گی کہ ہو سکتا ہے اس کا مفہوم یہ، اس کو ضرور کافر کر کے آپ نے مارنا ہے۔ تو یہ جلد باز مفتی جو ہوتے ہیں، بلکہ وہ آج کل اصطلاح چلتی ہے فیس بک کی مفتی اور نابالغ مفتی، فتوے کو بھی کم از کم کوئی پختہ عمر آدمی ہو تو وہ فتویٰ دینا شروع کرتا ہے۔ یہ اتنے جو ہے وہ جو فتویٰ دینا شروع کر دیتے ہیں، پھر ان کے فتوے کی مشین گن ایسے چلتی ہے کہ پھر کسی کو معاف نہیں کرتے۔ یہ بھی غلو ہے، یعنی صحیح فتوے کو بھی قبول نہ کرنا، یہ بھی غلو ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بس تم فتویٰ دینے پہ تلو اور دیکھو نہ کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور ایک دم فتویٰ جڑ دو، تو یہ بھی غلو ہے۔ تو فتویٰ یہ شریعت اسلامیہ کا ضابطہ ہے، مفتی شریعت نے بٹھائے ہوئے ہیں۔ حضور کے زمانے میں اور حضور علیہ السلام کے بعد باقاعدہ صحابہ مسائل بیان کرتے تھے، فتویٰ دیا کرتے تھے، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آپ دیکھیے، آپ نے 7-8 لوگوں کے علاوہ کسی کو جو ہے وہ اجازت نہیں دی تھی کہ وہ فتویٰ دے۔ اور یہاں کوئی بندہ عرب سے آیا تو وہ جس سے بھی بات کرے نا تو وہ کوئی نہ کوئی مسئلہ بتا دیا جائے، ایک ان پڑھ سے بھی کوئی مسئلہ شریعت کا پوچھ لیں تو وہ بھی اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی بتا دے گا۔ اور اسی طرح کوئی مرض ہو، وہ آج کل وہ کرونا وائرس چل رہا ہے نا، تو اس کے اتنے علاج آگے ہیں کہ ابھی تک جو دنیا کے ماہرین بیٹھے ہیں سر جوڑ کے، ان کو بھی نہیں پتا جو علاج یہاں موجود ہے۔ کوئی کہتا ہے پیاز کھاؤ تو ختم ہو جائے گا، کوئی کہتا ہے فلان چیز کھاؤ تو ختم ہو جائے گا۔ تو وہ کوئی بندہ عرب سے آیا یہاں، تو واپس جب گیا تو کہا کہ آپ وہاں گئے تھے بر صغیر میں، تو وہاں کے لوگوں کے حوال سناؤ، تو اس نے کہا کلو طبیب کلو مفتی، سارے کے سارے ڈاکٹر ہیں اور سارے مفتی ہیں۔ فتویٰ بھی ہر بندہ دیتا ہے اور ہر بندہ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی نسخہ بھی بتا دیتا ہے۔ میں ایک دن لڑکوں کو بتا رہا تھا کہ میں شوگر کی وجہ سے، وہ ظاہر ہے یہ ایک ایسا مرض ہے کہ جو ظاہر ضرور ہو جاتا ہے، کہیں چائے ہو تو جی یا اس میں چینی نہ ڈالنا، یہ چیز نہ دینا، پتہ چل جاتا ہے شوگر۔ میں نے کہا میرے پاس شوگر کے اتنے نسخے آ گئے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو جو ہے وہ اس پہ کئی جلدوں میں کتاب لکھی جا سکتی۔ تو یہ نہیں ہے، یہ اسی کا حق ہے جو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی سے فرمایا کہ جاؤ فلاں ڈاکٹر اس زمانے کا طبیب تھا، فرمایا اس کے پاس جاؤ، وہ تمہیں کھجوریں دے گا۔ یعنی علاج بھی خود بتایا، لیکن فرمایا اس کے پاس جاؤ۔ اللہ اکبر، یہ میرے حضور نے راہ عمل دیا، اور اگر میرے حضور اس کے پاس نہ بھیجتے، کسی ڈاکٹر کی دکان ہی نہ چلتی، کسی حکیم کا کاروبار ہی نہ چلتا، تو تم میڈیکل سٹور سے لے کر دوائی نہیں کھا سکتے، تمہیں ڈاکٹر اور طبیب کے پاس جا کے جو ہے وہ لینا پڑے گا۔ تو یہ فتویٰ بازی اور فتویٰ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ یعنی ایک طبقہ وہ ہے کہ جو اس غلو میں آ جاتا ہے کہ کسی کی زبان سے کوئی بات نکلی نہیں ہے، اس کا مفہوم بھی واضح نہیں ہوتا تو اس پہ فتویٰ دے دیتے ہیں۔ اور دوسرا طبقہ یہ ہے کہ وہ صحیح فتوے کو بھی رد کر دیتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں چھوڑو جی یہ فتویٰ بازی ہے، وہ فتویٰ بازی کہہ کے شریعت کا کوئی پھر مسئلہ نہیں بتا سکتا، پھر مفتی ہوتا کس لیے ہے؟ تو مفتی کا تو کام فتویٰ دینا ہے، جہاں غلطی ہوگی تو وہ بولے گا کہ یہ غلطی ہوئی ہے، اس کی اصلاح کی جائے۔ افراط و تفرید کے یہ دو راستے ہیں کہ کچھ لوگوں نے شریعت کو اتنا آسان لے لیا، اتنا سہل لے لیا کہ جو مرضی کرتے رہو، اور وہ کیا کہتے ہیں یہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، اور آیت کیا پڑھتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، حالانکہ اس کا یہ مفہوم ہی نہیں ہے جو لوگ لے رہے ہیں۔ اس کا مفہوم یہ ہے، قرآن کی پوری آیت پڑھیں، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کہ حق اور باطل واضح ہو گیا، یہ کفر ہے یہ اسلام ہے، تو جب واضح ہو گیا تو کوئی جبر نہیں، کوئی اسلام لانا چاہتا ہے تو لے آئے۔ بندوق رکھ کے کسی کی گردن پہ یا تلوار رکھ کے نہیں کہا جائے گا کہ تو کلمہ پڑھ ورنہ تجھے کاٹ دوں گا، یعنی جبرن کسی کو مسلمان نہیں کیا جائے گا۔ قد تبین الرشد من الغی، حق اور باطل کے راستے واضح ہو گئے۔ لیکن اس کا یہ مفہوم لوگوں نے لے لیا کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، مطلب کیا کہ جو مرضی کرتا پھرے۔ میاں جب تم اسلام لے آئے ہو تو پھر اسلام کی پابندیاں تمہیں قبول کرنی پڑیں گی۔ تم کسی بھی ملک میں جاتے ہو تو اس کے قوانین کیا تم وہاں فالو نہیں کرتے؟ اگر نہیں کرو گے تو چالان ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جب آپ نہیں گئے تھے تو آپ پابند نہیں تھے، آپ کسی کالج میں، یونیورسٹی میں، کسی ادارے میں آپ داخلہ ہی نہیں لیتے تو آپ کو کوئی پوچھے گا ہی نہیں۔ جب داخلہ لے لیا
تو پھر اگر لیٹ آئے تو پھر بھی سرنش ہوگی, وقت سے پہلے چلے گئے پھر بھی پکڑ ہوگی, اس لیے کہ اب تم داخل ہو. جب تم اسلام میں نہیں تھے تو لا اکراہ فی الدین, لیکن جب تم نے کلمہ محمد عربی کا پڑھ لیا ہے تو پھر تمہیں نماز بھی پڑھنی ہوگی, تمہیں روزے بھی رکھنے ہوں گے, اور تمہیں شریعت کے احکام کو اپنے اوپر نافذ کرنا ہوگا. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے.